اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 سے آج کا درس شروع ہوا ہے۔ جب ہم نے تم سے میثاق لیا، کوننٹ، پکا عہد، پکا وعدہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، تو تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہ ہو۔ دیکھیے، یہ آیت 84 ہے، میں اس کے پیچھے سے چل رہا ہوں۔ 83 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ گزر گئی ہے۔ جب ہم نے میثاق لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، وعدہ لیا پکا، کوننٹ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ میں احسان کا برتاؤ کرو گے۔ احسان کی بہت لمبی تشریح میں پورا وقت گزرا تھا کہ احسان کیا ہے۔ ہماری زبان میں جسے احسان کہتے ہیں وہ والدین کے ساتھ تھوڑی کیا جائے گا، والدین کے احسانات ہیں۔ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور پھر یہ ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے، اللہ کے حقوق، اس کے بعد والدین کے، پھر جو اور دوسرے رشتے میں یا جغرافیکلی قریب ہوں، اور پھر یتیم جو سوسائٹی میں تنہا رہ جائیں، اور مسکین جن کی زندگی کے اندر اسٹیگنیشن اور جمود آ جائے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور پھر تمام انسانیت۔ یہ ایکسپینڈ ہوتا گیا سوسائٹی اور معاشرہ، سماج، اور لوگوں سے جو بات کرو گے وہ حسن کے ساتھ، بیلنس، متوازن۔ یہ عہد لیا گیا تھا۔ اس سے اور ایک پچھلی آیت سورہ بقرہ سے چلا آ رہا ہے، قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ اس عہد کے خلاف نہیں جائے گا، اس لیے کہ اللہ تو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ تو تم نے ایسا کوئی وعدہ اللہ سے لیا ہے؟ یہ ریفرنس ہے اس بات کی طرف کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت فائنل ہے اور طے ہے ہر حالت میں۔ اگر جہنم میں یا نرک میں چند دنوں کے لیے گئے بھی تو پھر وہاں سے کچھ دنوں کے بعد تھوڑی بہت سزا دے کے پھر ہمیشہ کی جنت ہمارے لیے فائنل ہے ہر ایک کے لیے۔ اس پر یہ سوال کیا گیا کہ کوئی ایسا عہد ہے اللہ سے، کوئی ایسا وعدہ ہے اللہ سے؟ کسی جگہ آج کی توریت میں بھی یہ بات ہے کہ جتنے لوگ یہودی ہوں گے وہ سب جنت میں جائیں گے ہر حالت کے اندر۔ ایسا کوئی تم نے عہد لیا ہوا ہے اللہ سے؟ یہ آیت نمبر 80 میں آیا تھا۔ اور پھر اس کو ذہن میں رکھیں کہ اہل کتاب ان لوگوں کو کہتے ہیں، یہ یہودیوں کی بات یہاں پر ہو رہی تھی، یہودی اہل کتاب ہیں، پیپل آف دی اسکرپچرز، پیپل آف دی بک۔ اہل کتاب ان لوگوں کو کہتے ہیں، میں ڈیفینیشن نہیں بتا رہا، یہ ایک ان کی ایک پراپرٹی ہے، خصوصیت، جو کبھی ایمان والے تھے، ایمان میں بگاڑ پیدا ہو گئے، صحیح ایمانیات، صحیح عقائد، صحیح آستھائیں بدل گئیں، تو وہ اہل کتاب ہو گئے۔ حضرت موسیٰ پہ جو ایمان لانے والے تھے وہ اہل کتاب نہیں تھے، وہ مومن تھے، ایمان والے۔ حضرت عیسیٰ پر جو ایمان لانے والے تھے وہ مومن تھے، ایمان والے۔ جب ایمانیات ان کی، جب جو صحیح آستھائیں تھیں، جو صحیح عقیدے تھے وہ بدلے، بگاڑ پیدا ہوئے، کچھ کا کچھ ہو گیا، غلط تصورات قائم ہو گئے، غلط کلپنائیں کر لیں، تو وہ پھر اس کے بعد اہل کتاب ہوئے کہ کتاب تو ہے ان کے پاس، کتاب کے یہ اہل بھی ہیں، نہیں اس کے حق ادا کرنے والے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ اوریجنل ایمان والے نہیں بچے جو ایکوریٹ ایمان تھا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لاتے ہیں وہ مومن، لیکن ان میں جن کے عقائد بگڑ جائیں
اوریجنل نہیں رہیں، کچھ اور برانڈز بنا لیں، دین مذہب میں بدل جائے، تو ٹیکنیکل اصطلاح تو میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کو ہم اہل کتاب کہیں گے جو قرآن نے استعمال کیا، لیکن پھر ان کے اوپر وہ ساری چیزیں، ان کی صفات وہی ہو جائیں گی جو اہل کتاب جس وجہ سے جن کو اہل کتاب کہتے ہیں، اور جو کچھ ان کے بارے میں بتایا گیا انجام وہی پھر ان کا بھی ہوگا۔ تو یہی باتیں تو یہ لوگ کہتے ہیں جو اب مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہمارے لیے جنت فائنل ہو گئی، اعمال کچھ برے ہوں گے تو بھی کچھ دنوں میں آخری درجے کی بات یہ ہے کہ جہنم میں جائیں گے، وہاں سے نکال دیے جائیں گے، پھر بہت سے اولیاء بچا لیں گے، پھر انبیاء بچا لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے، بچے یہ سب۔ جس نے زبان سے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا بس وہ تو جہنم میں نہیں بچے گا، اس کو تو جنت میں جانا ہے۔ یہی باتیں وہ کہا کرتے تھے جو ایمان لانے کے بعد جو اہل کتاب ہو گئے۔ تو فرمایا کہ کوئی ایسا عہد لیا ہے تم سے، اللہ سے کوئی ایسا عہد ہوا ہے، اللہ کی کتاب میں کہیں ہے، قرآن میں کہیں ہے؟ ام تقولون اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ کے اوپر ایسی باتیں اللہ کے نام پر بنا رہے ہو، اللہ کی طرف سے اعلان کر رہے ہو ایسی باتوں کا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہ 83 آیت آئی تھی۔ تو پھر مقصد یہ تھا کہ عہد وہ تو نہیں لیا تھا جو تم کہہ رہے ہو، وہ تو جھوٹی بات ہے، اللہ سے ایسا کوئی عہد تمہارا نہیں ہوا ہے کہ تمہیں ہر حالت میں جنت میں بھیج دے گا۔ آگے فرمایا تھا بلا من کسب سیئۃ فاحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، جس کو بھی کوئی بھی ہو، اس کو اس کی اگر خطاؤں نے گھیر لیا چاروں طرف سے اور وہ بڑھ گئی بہت زیادہ، تو پھر وہ لوگ آگ والے لوگ ہوں گے، چاہے جو ہوں، وہ نرک والے ہوں گے۔ تو یہ تو تھا عہد کی بات کہ ایسا کوئی عہد اللہ نے کسی سے نہیں کیا ہے، کسی قوم سے نہیں کیا ہے، وہ چاہے مسلمان کہلاتے ہو، چاہے وہ اہل کتاب میں سے وہ یہودی عیسائی ہو، ایسا اللہ نے کسی سے کوئی عہد نہیں کیا ہوا ہے کہ ہر حالت میں ان کو جنت میں بھیجنا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ایک پرٹیکولر فیملی میں، خاص خاندان میں، ان میں سے کسی کا زور نہیں تھا، ماں باپ نے کلمہ پڑھوا دیا یا دوسروں نے، اب ان کا جنت فائنل ہو گئی ان کے لیے، کہا اللہ نے ایسا کوئی عہد نہیں کیا ہوا ہے۔ عہد کیا کیا ہے یہ یاد دلایا، جن چیزوں کا عہد کیا ہے وہ تو یہ تھیں، یہ آیت نمبر 83 کے اندر بتایا، اور وہ گزری اس کی تفصیل پوری کہ شرک نہیں کرو گے، صرف اللہ کے بندے بنو گے، اور پھر وہ سارے حقوق پورے کرو گے، حسن سلوک ان کے ساتھ میں، پہلے جو زیادہ قریبی ہیں، جن کے زیادہ تمہارے اوپر حقوق ہیں، رائٹس ہیں، اس کے بعد پھر اس کے بعد اور دور اور دور، اور پھر تمام انسانیت ان کے ساتھ میں آتی۔ یہ تو وعدہ لیا گیا ہے تم سے، وہ وعدہ کبھی اللہ نے تم سے نہیں کیا تھا کہ تم میں سے ہر ایک کو جنت میں بھیج دے گا۔ اس کے بعد آ رہی ہے پھر، اور یہ تھا وعدہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ، صلاۃ یہ نظام قائم کرو گے، زکوٰۃ، اسے لوگ آگے بڑھیں، لوگ غریب نہیں بچیں، غریبی ریکھا سے سارے لوگ اوپر اٹھ جائیں، ان کا ایوولوشن ہو، ان کا ارتقاء ہو۔ وعدہ تو یہ لیا گیا تھا ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ، اس وعدے کو تم نے سب نے توڑ دیا، اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا سوائے چند لوگوں کے، اور جو کوئی وعدہ نہیں تھا اس کے وہ تم نے اپنے عقیدے بنا لیے، اللہ نے ایسا کوئی عہد نہیں لیا تھا۔ اب آئی ہے یہ آیت جہاں سے یہ درس آج کا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور وعدہ یہ تھا جو تم سے عہد ہوا تھا، آپس میں خوریزی نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے ایک دوسرے کا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، اور لوگوں کو، اپنے لوگوں کو گھر سے بے گھر نہیں کرو گے، ان کے گھر نہیں اجاڑو گے، انہیں ان کی بستیوں سے نکالو گے نہیں، تم تم نے اس کا اقرار کیا تھا اور تم اس کے گواہ ہو۔ اسے ہم تھوڑا سا، میں تشریح اس کی تھوڑی سی بات کو کروں گا، اس کو تھوڑا سا اور آگے تک پڑھ لیں آیات کو چند کو، اسی سے، کیونکہ اسی ترتیب میں یہی بات، یہی بیان اور آگے چلا ہے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اب تم نے یہ خوریزی بھی شروع کر دی، اپنے ہی لوگوں کا آپس میں قتل کرنا، خون بہانا، یہ بھی سٹارٹ کر دیا، یہ وعدہ توڑا ہے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اپنے سے، اور تمہیں میں سے وہ لوگ ہیں، انہیں ان کے گھروں سے، گھر سے بے گھر کر دیتے ہو، انہیں نکال دیتے ہو گھروں سے، اس کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، گناہ میں مدد کرتے ہو، زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، لوگوں کو، اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، بستیوں سے نکالتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ،
پھر وہ قیدی بن کر جب تمہارے پاس آتے ہیں تفادوہم، پھر فدیہ کمپنسیشن دیتے ہو، انہیں چھڑاتے ہو پیسے دے کر، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ۔ اصل بات تو یہ کہ شروع میں ہی جب ان کو نکالا تھا یہی تمہارے اوپر حرام تھا، اسی کی اجازت نہیں تھی۔ اب ان پہ احسان کیا جا رہا ہے کہ ہم چھڑا رہے ہیں، قیدی بن کر آئے۔ اسے سمجھ لیں، میں نے یہاں تک پڑھا اسے، آیت نمبر 84 کو 84 کو، آیت نمبر 85 کے بیچ تک بات یہاں جا کے ایک بات پوری ہو رہی ہے۔ تاریخی طور پر یہ کہیں پر کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، اور بظاہر ایسا سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ ایک کمیونٹی ہے وہ اپنے یہاں سے کچھ لوگوں کو نکال دیا تمہیں، پھر وہ کہیں قیدی بن گئے۔ کہاں قیدی بنے؟ کہیں دشمن سے لڑائی ہوئی، کیا ہوئی، کہاں قیدی بنے؟ اب ان قیدیوں کو چھڑا رہے ہیں پیسے دے کے، احسان کر رہے ہیں۔ کہا نکالنا ہی منع تھا، نکالا کیوں تھا؟ ایسا تاریخی طور پر بھی ثابت نہیں ہے، اور جیسا ان الفاظ سے، ورڈنگ سے جو چیز ذہن میں آتی ہے لٹرل لفظی معنوں میں، وہ بھی کوئی عجیب سی ہے، اور ہو سکتا ہے کبھی ہوا ہو تاریخ میں ایسا جس کا حوالہ دیا گیا تو لفظی طور پر بھی ٹھیک ہو یہ واقعہ۔ بستیوں سے نکالنا آپس میں بہت سے فرقے، مثلا یہاں جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان میں بڑے فرقے ہیں، اس درجے کی دشمنیاں ہیں کہ اگر کسی ایک فرقے کی کسی جگہ پر کوئی بستی ہو تو یہ ایسے ہیں کہ انہیں نکال دیں گے۔ وہ تو بالکل بعض موقعوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جنہیں وہ اپنی جگہ پر کافر مانتے ہیں یا کافر کہتے ہیں وہ زیادہ اچھے، تم خراب، تم بدماش، تم بے دین، تم مرتد، اچھا نکال دیا۔ اس طرح کے واقعات تو ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں کرنے کے۔ نکال دینے کے بعد ان کی ہمدردی کب کرتے ہیں؟ انہیں چھڑاتے کب ہیں؟ وہ تو یہ دشمنی ہی کہاں ہوتی ہیں؟ یہاں کہا ہی جا رہا ہے کہ تم سے ہی کہا گیا تھا کہ انہیں نکالنا مت اپنے ہی لوگوں کو گھروں سے، پھر بھی تم نے اس وعدے کو تو توڑ دیا۔ اب جب تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو ان پر احسان کر کے انہیں چھڑاتے ہو فدیہ دے کے، اصل میں تو نکالنا ہی حرام تھا۔ یہ نکالنا کیا ہے؟ عام حالات میں کوئی لاجیکل بات جو لفظی معنوں سے سمجھ میں آ رہی ہے وہ ایسے نہیں ہے۔ نکالنا ہے کیا؟ گھروں سے، بستیوں سے نکالنا، اپنے ان کو ان کے گھروں سے در بدر کر دینا، گھروں سے نکال دینا، بستیوں سے نکال دینا۔ ان کے جب کسی اس کے اندر سوسائٹی میں اور معاشرے کے اندر جب وہ اصل اصولوں سے ہٹتے ہیں، دین سے ہٹتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آیا، ہمیشہ ایک آیا، جہاں سب سے کہا گیا تھا اس سے پہلے گزرا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ عہد لیا گیا تھا تم سے، وہ نظام قائم کرو گے صلاۃ کا۔ اس صلاۃ کے نظام میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ صلاۃ صرف یہ نماز نہیں ہے، پورے نظام کا نام ہے، یہ نماز بھی ہے، اسے بھی صلاۃ کہا گیا ہے۔ یہ اس نظام کو قائم کرنے کی لازمی، کمپلسری ایک مشق ہے، کندھے سے کندھا ملا کر سب کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی اس کی مشق ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں، میں اس میں سے صرف ایک آدھ چیز کا حوالہ دے رہا ہوں۔ مسجد کے اندر وہاں پر کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ برابر والا جو ہے اس کے کپڑے کس کاسٹ کے ہیں، کیسے ہیں، پیون لگے ہیں نہیں لگے ہیں، یہ نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے زیادہ قیمتی اس سے کہیں کہ آپ آگے جائیے، اس سے کہیں تو پیچھے کی صف میں جاؤ، ایسا نہیں ہوتا مسجد میں۔ سب ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں کندھے سے کندھا ملا کر، باہر نکلتے ہیں تو بچ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کلاسز کا ڈیفرینسیشن وہاں ہوتا ہے، جس کی مشق کرائی گئی تھی 5 وقت، یہ ختم نہیں ہوتا، یہ بس مسجد تک رہتا ہے، باقی زندگی میں نہیں آتا۔ یہ تو وہ نظام کی مشق تھی، یہاں پر تو وہ مشق زندگی میں، جیون میں تو آئی نہیں۔ سال بھر، ہر سال میں ہر 11 مہینے کے بعد 1 مہینے اتنی سخت تپسیا کی، وہ صبح سے شام تک کچھ نہیں کھانا اور کچھ نہیں پینا، لگاتار۔ اس کی کنٹینیوٹی بہت مشکل ہے، لگاتار نہیں کر پاتے لوگ، 1-2 دن کر لیں جن کا ایمان نہیں ہے۔ جس نے اتنی سخت مشق کی، وہ اس کے اوپر سے بھوک پیاس گزری، وہ دوسروں کو بھوکا دیکھ کر تڑپتا نہیں۔ مشق کن چیزوں کی کرائی تھی؟ جو چیزیں تھیں، اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا صرف یہی مقصد تھے جماعت کی نماز کے اور روزے کے، لیکن یہ سب چیزیں ساتھ میں تھیں۔ یہ اس سے کسی طرح کی یہ تربیتی نظام، یہ تربیتی کورس، یہ ٹریننگ کورس جو ہے، اس کی ٹریننگ کا کوئی اثر زندگی میں نہیں آ رہا باہر، اور نہیں آتے۔ تو یہ وہ نظام،
یہ اس نظام کو قائم کرنے کی پریکٹسز تھیں کمپلسری. تو صلاۃ اسے بھی کہا گیا. جن لوگوں کو تم نے اس نظام کو توڑا اور لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا، یہ جب بھی وہ نظام ٹوٹتا ہے تو اس میں پھر کلاس ڈفرینسیشن اور بڑھ جاتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں جہاں پر ان کی ضرورتوں کی کوئی پرواہ کسی طرح کی نہیں ہوتی. زکوٰۃ دینا تو پہلے چھوڑتے ہی چھوڑتے ہیں، اس میں بھی 50 اس کی پلاننگ آتی ہے، اور پھر یہ کہ ہم تو زکوٰۃ جنہوں نے دی ہم تو دے چکے، اب باقی سے ہمیں کیا مطلب، چاہے جتنے پیسے اپنے پاس ہوں. پڑوسی بھوکا رہ گیا تب بھی ایمان جاتا رہا چاہے تم نے زکوٰۃ دی تھی. اور پھر زکوٰۃ پھر اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ اس انداز میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو تو نہیں معلوم ہوتا یہ زکوٰۃ میں سے خرچ کر رہے ہیں، یہ بڑے دانی ہیں، بڑا خرچ کرتے ہیں، ہم کسی ایسی جگہ نہیں دیں گے جہاں سے ہمارا پتہ نہیں چلے، اپنے یہاں سے بانٹیں گے. تو پھر اس کے احسان اس کے اوپر باقی رہے گا، اس کے احسان جتائے بھی جائیں گے کہ ہم نے تو تمہارے ساتھ بہت کچھ کیا ہے اور تم آج یہ کر رہے ہو، میں کچھ بھی کر رہے ہو. تو یہ کلاس ڈفرینسیشن جو بڑھتا چلا جاتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس اکٹھا ہوتا چلا جاتا ہے، اور کچھ یہ نہیں منع ہے اسلام میں کوئی اپنی صلاحیت سے زیادہ نہ کمائے، لیکن کوئی جسے اسلام نے غریبی ریکھا کہا ہے، جسے پاورٹی لائن کا ہے، اس سے نیچے کوئی نہیں رہنا چاہیے سوسائٹی میں، ایک بھی نہیں بچنا چاہیے. 8-10 سال کے اندر کوئی ایک بھی اگر کہیں صحیح اسلامی صحیح زکوٰۃ کا نظام صحیح قائم ہے تو کوئی ایک بھی نہیں بچنا چاہیے ایسا. اور وہ غریبی ریکھا یا پاورٹی لائن اسلام نے بہت اوپر رکھی تھی، یہ ان جو ملکوں نے مقرر کی اپنے یہاں اس سے بہت اوپر تھی. اپنی ایسینشیل ضرورتیں، اپنی لازمی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد کسی کے پاس 7.5 تولے سونے کے برابر کیپٹل ہو، اگر نہیں ہے تو غریب ہے. کھانا اس کا بھوکا نہیں رہ رہا ہو، سر چھپانے کی جگہ ہو ٹھیک سے اس کے پاس تن ڈھکنے کے لیے مناسب کپڑے ہوں، گھر میں اور ضرورت کا سامان جو زیادہ ضرورت کا وہ ہونے کے بعد کسی کے پاس سرپلس اگر اچانک ضرورتوں کے لیے وہ 2.5 لاکھ روپے کے قریب وہ جتنے بھی بنتے ہیں آج کے ریٹ سے، اگر 7.5 تولے سونے کے برابر کیپٹل نہیں ہے تو وہ غریب ہے. اس لیول پر کوئی نہیں بچے گا اگر وہ نظام صحیح قائم آئے گا، اس سے اوپر جائیں گے. پھر اس کے بعد کوئی اگر زیادہ کماتا ہے، اسے یہ منع نہیں ہے، اللہ کے راستے میں پھر جہاں ضرورت ہے وہ زیادہ خرچ بھی کرے، وہ اور اس کی الگ ذمہ داریاں ہیں دوسری، وہ منع نہیں ہے، لیکن کوئی بچنا نہیں چاہیے ایسا سوسائٹی اور معاشرے کے اندر. اگر وہ تو لوگوں کی شکل یہ ہے کہ لوگ تو قرض دار ہو گئے، منہ چھپا کر بھاگ جاتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، بچتے پھرتے ہیں ہر ایک سے. یہ ان کو گھر سے بے گھر کرنا ہے، انہیں نکالنا ہے. تم نے اپنے اسٹیٹس میں اپنی سوسائٹی سے ان کو آؤٹ کر دیا، آؤٹ کاسٹ کر دیا. کھانے ہوں گے، ولیمہ ہوا، اس ولیمے کے اندر سب جنہیں باعزت تو وہ ہوتے ہیں جو پیسے والے ہوتے ہیں، بھاگ بھاگ کر ان کو نہیں یہ بھی لیجئے، وہ تو روٹی آپ کی نہ ٹھنڈی، یہ گرم لیجئے، وہ بھائی یہ بیکار جائے گی، نہیں اسے ایک طرف کر دیجئے، یہ گرم والی لیجئے. تو وہاں تو ایسے چل رہا ہوگا. اور کچھ لوگ ہوں گے غریب جو باہر کے رک جاؤ تم تھوڑی دیر انتظار کرو، یا اندر ان کے ساتھ نہیں گھس سکتے، انہیں بھیج دیا جائے گا الگ سے کہ لو کھا لو، تمہیں دے دیا، یہ احسان ہو گیا. ان کو وہاں بھیج دیا گیا، یہ ان پر احسان ہوا جو کھلایا بھی، ادھر بیٹھ کے کھا لو کہیں پیچھے ادھر پر کناتوں کے. تو بات یہ ہے کہ تم نے ان کو نکال دیا ہے، اپنا حصہ نہیں ہے تمہارے، تم نے اپنے میں سے نکال دیا ہے ان کو. تو یہ نظام جہاں پر ہے جس میں کچھ لوگوں کو نکال دیا گیا ہے، وہ چھوٹے ہیں، وہ اچھوت ہیں، وہ ان کو نکال دیا. اس کے بعد پھر جب تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے آتے ہیں وہ، تو تم کچھ رکھ دیتے ہو، یہ کھانا بھجوا دیا، وہاں احسان بھی ہوا، تمہیں کھلایا نا کھانا. زکوٰۃ دی تب احسان ہوا، صدقہ خیرات جسے آپ کہتے ہیں جو نام رکھا وہ اگر کہیں دے دیا تب احسان ایک چڑھا. اب وہی پہلے حرام تھا بھائی کہ وہ اس پوزیشن میں آ جائیں. ان کو نکالنا اپنے معاشرے میں سے، اپنی سوسائٹی میں سے، اوریجنلی تو تم پر وہ حرام قرار دیا گیا تھا کہ یہ نہیں ہوگا. تم پر شروع میں وہی حرام تھا کہ لوگ اس حالت میں پہنچ جائیں جن کو تم نے نکالا ہے، اپنی سوسائٹی سے خارج کیا ہے. اب تم ان کے اوپر ترس کھا رہے ہو، انہیں اس حالت سے چھڑانے کا ڈرامہ کرتے ہو کہ ہم نے دیا اور ہم ان کو بچا رہے ہیں، ان کی بھوک پوری کر رہے ہیں. یہ فیس دینے کے پیسے نہیں تھے، ہم نے دے دیے.
کسی چھوٹے سے اسکول کے ایسے جو بہت تھوڑے سے ہیں، ہم نے ان کے لیے کچھ بچوں کے کپڑوں کا انتظام کر دیا تھا وہ عید کے اوپر. تو یہ احسان جو چڑھا رہے ہو تم، یہ دے رہے ہو ان کو، اس حالت سے کہہ رہے ہو کہ ہم چھڑوا رہے ہیں انہیں. ان کو نکالنا منع تھا، حرام تھا تمہارے اوپر. اور ایک دوسرے کی اس کے اندر اس گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. یہ جتنی ہیلپ ہے اور جتنے تعاون ہے آپس میں، تو ان لوگوں سے یہ معاشرہ باقی رہے، یہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. بالاسم والعدوان، وہیں وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں. قیدی یہ ہے اپنے حالات کے قیدی، اور لفظاً بھی اگر اس شکل میں کہیں ہوتا ہو تو وہ بھی مانے اپنی جگہ پر ہے کہ کسی جگہ وہ کوئی گرفتار ہو جائے تو پیسے دے کے چھڑائے تمہیں، نکال تمہارے لیے. ان کو گھروں سے نکالنا ہی منع تھا، گھروں سے نکالنا منع تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. قرآن کا انداز یہ ہے، ایک تاریخی واقعہ چل رہا ہے، ایک اصول دے دیتا ہے. یہ اصول سب کے لیے، درمیان میں جو اصول آتا ہے وہ اس اصول کا تعلق صرف ان سے نہیں ہوتا جن کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. درمیان میں ایک اصول آ گیا، پھر اس کے بعد جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ جاری رہے گا. تو اسے کہیں پر جنرل کنٹیکسٹ سے نہیں کاٹا جائے گا کہ صاحب یہ تو صرف ان کے لیے کہا تھا، فلاں قوم کے لیے کہا تھا. ایسے اصول قرآن شریف درمیان میں پچھلے واقعات بتاتے ہوئے درمیان میں بیان کرتا رہتا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب، تو ایک اصول کی بات آ گئی، یہ اصول سب کے لیے ہے. پھر اس کے بعد پھر وہ سلسلہ جاری ہو جائے گا بنی اسرائیل کا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو تو مانو گے اور کچھ کا کفر کر دو گے. کفر کے معنی خالی یہی نہیں ہوتے کہ زبان سے کہہ دیا نہیں مانتے. آپ میں سے کوئی سامنے بیٹھے اور میں ریکویسٹ کروں کہ ذرا سا یہ چیئر خالی کر کے آپ ادھر چلے جائیں ضرورت یہاں پر، اب انہوں نے منع نہیں کیا، یہ بیٹھے رہے، نہیں ہلتے وہاں سے. تو جب نہیں کرتے اس کے اوپر عمل تو یہ کہا جاتا ہے یہ نہیں مانا انہوں نے، اپنے عمل سے منع کیا. اسے کفر کہتے ہیں. انکار کرنے کو بھی کفر کہتے ہیں، نہیں ماننے کو بھی کفر کہتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب، کتاب کے کچھ حصے کو تو مانو گے، وتکفرون ببعض، زبان سے چاہے نہ انکار کریں لیکن نہیں مانتے، کچھ حصے کو نہیں مانو گے. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا. اس کا بدلہ تمہیں جو کوئی بھی تم میں سے ایسا کرے اس کے سوا کیا دیا جائے کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ذلت ہو، ذلیل کیا جائے. یہ دنیا کی وجہ سے کر رہے ہو نا، کچھ حصے کو نہیں ماننا کچھ دنیا کی اپنی چیزوں کا نقصان ہے، یہ اس وجہ سے کر رہے ہو، تو پھر اس لیے بدلہ اس کا یہی ہوگا کہ یہاں دنیا میں بھی ذلت ہو، اس میں تمہیں کامیابی نہیں، اس دنیا کی کامیابی کی وجہ سے کرتے ہو. تو یہاں بھی دلیل کیا جائے، اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہوگا. لفظ جزا آیا، دیکھیے، فما جزاء من یفعل ذلک، اس کی جزا اس کے سوا کیا ہوگی. ہمارے یہاں اردو میں یہ دو ورڈز الفاظ بولے جاتے ہیں، جزا اور سزا. کتابیں ہیں اس کے اوپر، اس عنوان کی، اس ٹائٹل کے، جزا اور سزا. اس پر مضمون لکھے جاتے ہیں جزا اور سزا. تو جزا کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے اردو میں اچھا بدلہ، اچھائی کا بدلہ. جزا تو مطلب انعام، اور سزا اس کا الٹا ہو گیا، پنشمنٹ. قرآن نے یہ لفظ یہاں پر ہر جگہ جو جزا استعمال کیا ہے، یہ دونوں میننگ ہیں اس کے. جزا کا مطلب صرف اچھا بدلہ نہیں ہے، صحیح بدلہ، مناسب بدلہ. وہ جس نے اچھا کیا ہے اسے اچھا مل جائے گا، جس نے برا کیا ہے اسے برا مل جائے گا. ورڈ سزا کا لفظ ہی نہیں آیا قرآن میں، کسی ایک جگہ بھی نہیں آیا، کہیں نہیں آیا. جو تم نے کیا ہے اس کا بدلہ ملنا ہے تمہیں. تم خود اپنے اعمال سے اس انجام کو پہنچ گئے جو تکلیف میں ہے، جو پریشانیوں کا ہے، اپنے اعمال سے تم پہنچ گئے. وہاں پر اللہ نے قانون بنایا تھا، تمہیں گائیڈنس دے دی تھی، تم اس کی جزا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے. نیک لوگوں سے کہا کہ یہ تو تم نے، انہوں نے اچھے عمل کیے تھے، اس کی جزا ہے، اس کا بدلہ ہے. یہ اوپر سے کوئی چیز الگ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا بدلہ ہے. اس کا بدلہ ہے جہاں پر غلط بھیانک انجام میں پہنچے جو خود کرتے رہے تھے. سزا کا لفظ کہیں نہیں آیا قرآن میں کسی ایک جگہ میں. یہ لفظ جزا جو ہے، یہ جو انسان نے کیا ہے، اللہ نے اپنی طرف سے نہ سزا دی، نہ
اور نہ یہ کیا کہ کسی کا وہ مستحق نہیں تھا اسے دے دیا، وہاں پر پہنچا دیا جس کا وہ مستحق نہیں تھا. اس نے ایک انصاف کیا، وہ انصاف جو ہے وہ جزا ہے، اور وہ ان کے اعمال کی ہے جنہوں نے کیا، ان کے عمل کی وجہ سے. اب اگر جو آدھا پونا کریں گے، کچھ لیں گے کچھ چھوڑ دیں گے، ان کے لیے ذلت لکھ دی گئی. یہ 3 کیٹیگریز ہیں پورے ایمان والے. ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان میں پورے پورے آؤ. یہ آدھا پونا نہیں چلے گا، قابل قبول نہیں ہے. ان کے لیے وعدہ ہے کہ دنیا کے اندر امتحانوں سے گزرنے کے بعد، یہ تم نے تو دعویٰ کر دیا کہ ہم ہو گئے پورے ایمان والے، تو ٹیسٹ نہیں لیں گے. قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے کسیں گے نہیں، اور بہت ٹائٹ، بہت اچھا ٹیسٹ لیں گے، بہت مشکل ٹیسٹ لیں گے. جب اس سے پاس ہوگے تو پھر اس کے بعد یہی اسی دنیا کے اندر کامیابیاں ہیں اور نعمتیں ہیں. تم سربلند ہوگے، تم اوپر جاؤ گے، تم جو کہو گے تمہاری زبان سے نکلے گا وہ پورا ہوگا، تم جو مانگو گے وہ دیا جائے گا. یہ سب چیزیں ہیں موجود ان کے لیے جنہوں نے پورا لیا، اس سے ٹیسٹ سے امتحانات سے گزرنے کے بعد. ایسے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. ہم تو ایمان والے ہیں، ہم مانتے ہیں. اب یہ کیوں نہیں ہوتا ہمارے ساتھ؟ پہلے تو یہ دیکھا جائے گا جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، تم نے یہ گمان کر رکھا ہے جنت میں انٹری مل جائے گی تمہیں. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اس سے پہلے جن لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ان کے جیسے ٹیسٹ ہوئے، بڑے سخت ہوئے، وہ تمہارے نہیں ہوں گے. ایسے ہی مان لیں گے وہ جنت میں بھیج دیں گے. دوسری جگہ فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. جو لوگ بھی لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان والے ہیں اور ہم مان لیں گے، ان یقولوا آمنا، وہ کہیں گے ہم ایمان والے ہیں، وهم لا یفتنون، ہم ٹیسٹ نہیں لیں گے، اس کے بغیر ہی مان لیں گے ہم. یہ تو عمل سے انہیں ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ایمان والے ہیں. اس کے بعد کامیابیاں ہیں، اس ٹیسٹ کو کراس کرنے کے بعد، تو ان کے لیے تو دنیا میں اور آخرت دونوں جگہ کامیابیاں ہیں. یہ وعدہ ہے. اور ایک گروپ وہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کے لیے یہ دنیا چاہتے ہیں، ان میں سے جس کے لیے اللہ چاہے اور جتنا چاہے اتنا اسے یہی دے دے گا. سورہ بنی اسرائیل کے اندر انہوں نے صرف دنیا کا ارادہ کیا ہے، تو ان میں سے جس کے لیے اور جتنا چاہے گا اللہ یہی انہیں دنیا میں دے دے گا. انہوں نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں، ان کو مل جائے گا. یہاں دنیا کی جنت انہیں مل جائے گی، آخرت میں تو سزا ہی ہے. اور یہ جو ہے، یہ جو دو طرف جن کے پیر ہیں، کچھ لیں گے کچھ چھوڑ دیں گے، ان کی سزا زیادہ ہے. یہاں دنیا میں بھی ذلیل کریں گے اور آخرت میں بھی ذلت ہے. اس کے آگے فرمایا یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت میں سب سے سخت عذاب. سورہ نساء میں ایک دوسری جگہ فرمایا کہ یہ وہ ہے جسے کہا جاتا ہے منافق. اب ذہن میں آپ لوگوں کے لفظ منافق سے یہ آتا ہے کہ جو دل میں تو ایمان، اپنے آپ کو ایمان والا لوگوں سے کہتا ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن وہ ایمان کی دھجیاں اڑانے کی پلاننگ کرتا رہتا ہو. وہی نہیں ہوتے صرف منافق. وہ جو اپنے آپ کو سچا ایمان لانے والا سمجھتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہوئی. تو قرآن نے تو صفات دی ہے نا، منافق کون، بہت دی ہیں صفات کہ کون ہے. وہ اپنے آپ کو پکا ایمان والا سمجھتے ہو اور منافق ہوں. حضرت عمر پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ سر رسول کے پاس، جنہیں اپنے راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے تھے، سارے راز اپنے بتا دیے تھے. اور یہ آتا ہے روایات میں کہ ان کو منافقوں کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، ان کے نام بھی بتا دیے تھے. اور پوچھا کہ یہ سچ بتانا اللہ کی قسم، میرا نام تو نہیں ہے کہیں، میں اپنی طرف سے ساری کوششیں کر رہا ہوں میں اپنا. لیکن ظاہر ہے کہ کمیاں بھی ہوتی ہیں انسان سے، ان کو اپنی کمیاں معلوم ہوگی تو ڈرتے تھے. پھر باقی ہر ایک سیف ہے، ہر ایک محفوظ ہے، اور حضرت عمر ڈرتے ہیں. وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، تو صفات بتائے گئے ہیں، کچھ حصے کو لوگے کچھ کو چھوڑ دو گے. یہ پورا ادخلوا فی السلم کافہ پورے ہو گئے تو مانا جائے گا. غلطیاں ہو جانا الگ بات ہے، گناہ ہو جانا الگ بات ہے. اس گناہ پہ توبہ کر کے پھر نیت یہ کی جائے، لیکن معلوم ہے غلطی ہے، جان بوجھ کر ڈٹے ہوئے ہیں اس کے اوپر، اس لیے کہ کچھ دنیا کے فائدے ہیں. بھائی یہ تو تم نے چھوڑ دیا، نہیں مانا کچھ حصے کو، جان کر نہیں مانا. یہ شیطان کے بہکاوے کی کوئی وقتی سلپ یا غلطی نہیں تھی. یوم القیامت یردون الی اشد العذاب،
وہاں سخت ترین عذاب میں یہ لوگ ہوں گے. وہاں سورہ نساء میں کہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے منافقین، وہ جو کھلے کافر ہیں ان سے نیچے منافقین وہ ہوں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے، ایسا نہیں کہ بے خبر ہے جو بھی جس طرح کے بھی عمل تم کرتے ہو. اب یہ ایک اصول بتا دیا. اس جگہ پر تذکرہ چل رہا ہے طرز عمل کا، ان کے اسٹائل آف زندگی کا، ان کے جو کچھ بھی وہ عہد کرتے تھے توڑتے تھے بنی اسرائیل یا یہودی، ان کا ذکر چل رہا ہے. وہاں ایک یہ اصول بتا دیا، یہ اصول وہاں بھی لاگو ہوتا ہے، یہ اصول سب کے لیے ہے. اس کے بعد پھر واپس وہیں آئیں گے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سودا یہ کر لیا کہ آخرت بیچ دی اور دنیا خرید لی. آخرت کے مقابلے میں اسی لیے کر رہے ہیں، کچھ دنیا کے مفاد نظر آتے ہیں، کچھ دنیا کے انٹرسٹ، اس لیے جو اللہ کی کتاب کے اندر جو چیزیں اسے وہ نہیں چھوڑ دیتے. منہ سے تو نہیں کہتے ہم نہیں مانتے، لیکن نہیں کرتے، لگاتار نہیں عمل کرتے. جانتے ہیں وقتی غلطی نہیں ہوئی کہ شیطان نے بہکا دیا، ہٹے ہوئے ہیں اس سے اس لیے کہ یہاں نقصان ہو جائیں گے کچھ دنیا کے اندر، تو یہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کا سودا کر لیا. فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا. ولا هم ینصرون، کوئی ان کی مدد کسی بھی طرح کی نہیں ہوگی. وَلَقَدْ آتَيْنَا، آگے پھر وہی مضمون دوبارہ آگے ایک اصول بتایا تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد ایک رسولوں کا ایک سلسلہ چلا، بھیجتے چلے گئے بنی اسرائیل میں. یہ اللہ کی سنت آخری رسول اور آخری نبی سے پہلے رہی ہے. ایک بڑے علاقے کو چوز کیا جاتا تھا اور اس کے الگ الگ حصوں کے اندر نبی یا رسول بھیجے جاتے تھے بہت لمبے عرصے تک. ایک جگہ ہوا، وہاں کے لوگوں نے نہیں مانا، اسی قوم کے جس لمبے ایریا کے اندر وہ پھیلی بھی، کسی دوسرے حصے کے اندر نبی یا رسول گیا، کسی اور حصے کے اندر گیا، اور پھر آخر میں یہ ہوتا تھا کہ اسے چھوڑ دیا جاتا تھا کہ یہ اس قوم میں اب خیر بھلائی بچی نہیں، کسی جگہ نہیں بچ رہی. پھر ایک دوسری قوم کو چوز کیا جاتا تھا کہ اس میں سے نکالا جائے گا. یہ آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک تھا. اب ان کی تو پوری دنیا امت ہے، یہ نہیں کہ کسی ایک ٹکڑا ہے جہاں پر پھیلے ہوئے. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد رسولوں کا سلسلہ وہاں پر جاری رہا بنی اسرائیل کے اندر. وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، یہ آخری رسول آئے بنی اسرائیل کے اندر، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں دیں، واضح دلیلیں دیں، بینات دلیلیں، بات دلیلوں سے کرتے تھے ساری. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس سے ان کی تائید کی، ان کی مدد کی، ان کی ہیلپ کی. روح القدس بہت لمبی بات ہو جائے گی، یہاں پر میں رکھوں گا. یہ ان سبجیکٹس میں سے یا ان موضوعات میں تھے جس پر بہت تفصیل کی ضرورت ہے، اور میں بتا چکا ہوں پچھلے کئی درسوں کے اندر. تو اسے پھر آپ اس عنوان سے تلاش کریں، اور پھر جو لوگ جہاں پر موجود ہیں جو ریکارڈڈ ہیں اس کی تفصیلات وہاں دیکھیں. ہمارے یہاں بس میں یہاں پر اتنی بات عرض کر دوں کہ یہاں ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے، کہہ دیا، کہیں کوئی ثبوت نہیں اس کا، مان لیا گیا ہے کہ حضرت جبریل کو کہا گیا ہے. تو روح القدس جو ہے وہ جبریل نہیں ہے. میں ان شارٹ میں مختصر بغیر ثبوتوں کے اور بغیر تفصیلات پہ جائے ہوئے یہاں پر صرف یہ بتا دوں کہ روح القدس تخلیق اول، اللہ کے جتنے کاموں کا امپلیمنٹیشن یا نفاذ دنیا کے اندر ہوتا ہے، اب بھی اور پہلے بھی جو ہوتا تھا، وہ فرسٹ کریشن، پہلی تخلیق یا پہلی روح کے ذریعے ہوتا ہے. اس کے جو کچھ بھی ہوتا ہے سارا امپلیمنٹ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے مطلب وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ نہیں کرتا، بلکہ یہاں پہلی تخلیق کیا ہے، جب کچھ نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی، اس سسٹم اور اس نظام کے اندر جو اس وقت چل رہا ہے، جب سے بھی چل رہا ہے، جتنے اربوں سال سے بھی. اس سے پہلے کچھ اور ہوگا جو ختم ہو گیا، جو اب یہ شروع ہوا. اس کی کریشن، تخلیق کی صفت کبھی انرٹ یا کبھی بیکار یا کبھی ڈورمنٹ یا کبھی بیکار تھوڑی تھی کہ وہ سب کچھ ہے، لیکن تخلیق خالق ہے تو پھر تخلیق کسی خاص نقطے پہ شروع کی. اس سے پہلے کیا تھا؟ کوئی تخلیق، اس کے اندر تخلیق کی صفت یعنی کریشن کی، سرشٹی رچانے کی نہیں تھی. یہ ایک سسٹم چلا آ رہا، اس سسٹم کے اندر جس کے اندر ہم بات، ہماری لمیٹیشن یہیں تک ہیں، یہیں کی ہم بات کرتے ہیں، یہیں کے سلسلے میں ہم سے کہا جاتا ہے. تو جب اس نے اس سسٹم، اس کے بعد کچھ اور ہوگا، جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کبھی ہو جائے گا سب کچھ ختم. یہ کہا ہے قرآن نے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ کہا ہے. یہ آسمان و زمین، سارے آسمان یہ سب ختم ہو جائیں گے، کبھی یہ قیامت میں نہیں.
اور کبھی اس کے کبھی بعد. تو یہ پورا سسٹم نظام ختم ہو جائے گا جو اللہ نے چلایا. تو اس کی تخلیق کی صفت تھوڑی ختم ہو جائے گی. تو واضح صاف لفظوں میں کہہ دیا صرف اللہ کی ذات بچے گی, پھر کوئی اور نہیں بچے گا, صرف اللہ. کل من علیہا فان, ہر ایک فانی ہے, فنا ہو جانے والا. فنا کا مطلب ایگزسٹنس, وجود ہی نہیں بچے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام, باقی رہنے والی ذات تو صرف تمہارے رب کی ہے. پھر کچھ اور اپنا سسٹم, اس موجودہ سسٹم یہ جتنے اربوں سال سے شروع ہوا اور جہاں تک بھی چلے, وہاں جب اللہ نے تخلیق کا یا پیدائش کا یا کریشن کا جب ارادہ فرمایا, تو اب ساتھ میں کچھ بنانے کے لیے نہیں ہے کہ ہم مولڈ کر کے کوئی چیز جو ہے اس سے بنا لیں, ایک چیز کو استعمال کر کے دوسری کو وجود میں لے آئیں. اللہ کی ذات ہے اور کچھ نہیں. اس نے اب دو ہی چیزیں ممکن ہیں, یا تو اپنے وجود سے, اب خود اپنے وجود میں سے کوئی انش جسے کہتے ہیں نکال کر اس سے کچھ بنا دے, اور یا اپنے ارادے سے بالکل نئے سرے سے کچھ کریٹ کر دے. یہ چلے فلسفے, یہ فلسفے کچھ مسلمانوں میں بھی چلے کہ ہر جگہ اسی کا جز یا انش آ گیا. یہ انشواد جو ہے یہ ہندوؤں میں بھی اور بہت سے اور مذہبوں کے اندر بھی آیا. تو جب اسی میں سے نکلے, اسی میں ایک دن سماویش ہو جائے گا, اسی میں واپس مل جائیں گے وہی منزل, وہاں سے نکل کر ادھر آئیں. تو یہ تھا انشواد. اب میں اس تفصیل میں بھی نہیں جا رہا کہ یہ انشواد ہے غلط ہے اور کیوں غلط ہے, یہاں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. وہ جیسا چاہتا ہے, اس نے اگر ارادہ کیا اپنے ارادے سے وجود میں آ گیا کچھ. اس کے بعد پھر سلسلہ ایک چلا اسباب کا, مینز کا, سادھنوں کا. ایک چیز کو استعمال کیا دوسری بنانے کے لیے. ہر کام سادھنوں سے ہوتا ہے. بچہ وجود میں آتا ہے ماں باپ سے, ماں باپ نہیں ہو تو نہیں وجود میں آتا, نہیں ایگزسٹنس میں آتا, وہ اپنے ماں باپ سے آتے ہیں. یہاں اگر کوئی ارتھ کوئیک آتا ہے, زلزلہ آتا ہے, تو اس کا کوئی ریزن ہوتا ہے, وجہ ہوتی ہے. اس کے پیچھے کہیں پر ارتھ کی پلیٹس زمین کی جو ہے وہ ان کے اندر موومنٹ ہوا تھا, اس کے پیچھے اور کارن ہوتا ہے, اور وجہ اور مینز ہوتے ہیں. وہ موومنٹ کیوں ہوا تھا, وہ جس وجہ سے ہوا تھا, اس کے پیچھے ایک اور سلسلہ ہوتا ہے وجہ کا. یہ ایک پورا سلسلہ ہے, ایک چلا آ رہا ہے کارن جگت, اسباب کی دنیا. یہ وہاں سے سٹارٹ ہو گئی. اب بغیر سبب کے کچھ نہیں ہوتا کسی بھی طرح کا. یہ اس نے اصول رکھ دیا, وہ چاہے تو جیسے پہلی تخلیق تھی ایسے ہی سب کچھ ہمیشہ کر سکتا تھا. کہا نا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. 6 سٹیجز یا 6 وقفوں میں یا 6 انٹرول آف ٹائمز میں یہ آسمانوں اور زمین کو کریٹ کیا. اب اس کے بارے میں تو تصور یہی ہے نا, قرآن نے بھی یہ کہا ہے, وہ کہتا ہے کن اور وہ کہتا ہے ہو جاؤ, ہو جاتا ہے. تو یہ 6 کیوں لگ گئے, اسے تو چھوڑیں, وہ 6 دن یہی تھے, 24 گھنٹے کے دن رات, یا 6 وہ لمبے انٹرول آف ٹائم تھے, تو جانے دیں. کچھ لوگ یہ 6 دن مانتے ہیں, آپ یہی 6 دن مان لیجیے, 24 گھنٹے. تو 6 دن کیوں لگے اللہ کو, وہ تو کہتا کن اور ہو جاتا. ایسے یہ اربوں سال کے 6 انٹرول آف ٹائم ہیں. اس نے کہا ہو جائے, وہ بات اپنی جگہ درست ہے. ہو جائے کا مطلب اب مینز اور اسباب کا اور سادھن کا سلسلہ ادھر چل پڑا, جہاں ہو جائے گا یہ سمجھو کہ ہو گیا. جب اس نے طے کیا ہوگا سب کچھ ان اسباب اور سادھنوں سے. اب یہ قانون لا یہاں جاری کر دیا, اس کا لا یہ نہیں بدلے گا. اب وہ ڈائریکٹ نہیں کرتا, اب اسباب کے تھرو سب کچھ ہوتا ہے. پہلی تخلیق یا وہ اس نے بغیر کسی سادھن کے اپنے ارادے سے بنا دیا. اب جو کچھ بھی وہ ارادہ کرتا ہے اس کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے. وہ امپلیمنٹیشن وہیں سے چلتا ہے, سارا ریکارڈ وہیں ہوتا ہے. پہلے بیج میں ایک پیڑ کھڑا ہوا برگد کا, بہت بڑا ہے, بہت پھیلا, اس کے بیج میں سارا ریکارڈ ہوتا ہے کتنا پھیلے گا. ایف اینڈ بٹ کے ساتھ میں ہوتا ہے, ایسا موسم ہوا تو یوں ہو جائے گا, یہ ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا, یہ فلاں چیزیں اگر اس کو اویلیبل ہوئی تو اتنا پھیل جائے گا. یہ سب ریکارڈ اس کے بیچ میں ٹوٹل. اب وہ اس کا خالی ایکسپینشن ہو رہا ہے, پھیل رہا ہے, وہ ریکارڈ ظاہر ہو رہا ہے. پہلے ظاہر نہیں تھا, وہ سب تھا اس کے اندر. تو یہ تھا پہلا بیج, یہ ہے روح القدس, پہلی روح. اور وہاں سے پھر سب کچھ سارا وہاں سے وہی حضرت جبریل کو ایشو ہوتی ہے. وہاں حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس لے کر آتے رہے, یا ہوتی تھی, وہاں انبیاء کے پاس لاتے رہے. یہ ایک الگ اینٹیٹی ہے جسے سمجھا نہیں گیا اور حضرت جبریل مان لیا گیا. کہیں کسی حدیث میں نہیں کہ وہ حضرت جبریل تھے. یہ ہوتا کہ کسی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ روح القدس جسے کہا ہے, وہاں ورڈ یہ آیا, وہاں بائبل کے اندر بھی کہیں پہلے ہولی گھوسٹ لکھتے تھے, اب ان سے گھوسٹ لفظ ہٹا دیا. گھوسٹ تو اسے کہتے ہیں بھوت کو, تو گھوسٹ لفظ ہٹا کے اسپرٹ کر دیا, ہولی اسپرٹ. پرانے نسخوں میں ہولی گھوسٹ آتا تھا, روح القدس ہولی اسپرٹ. اس کو اس ٹکلی میں لائے وہ جسے تثلیث کہتے ہیں, ٹرینٹی, جس کی وہ
ایک خدا 3 جگہ تقسیم ہوا، ڈیوائڈ ہوا، باپ بیٹا روح القدس، فادر سن اینڈ ہولی اسپرٹ، روح القدس ہولی اسپرٹ، یہ ایگزیکٹ وہی ورڈ تھے. اب وہ ہولی اسپرٹ آج تک کلیئر نہیں ہے، ان کو کسی کو کلیئر نہیں ہے، پوری دنیا میں عیسائیوں کو یہ ہولی اسپرٹ کیا. اور اصل بات تو یہ کہ اس کو غلط کچھ یہاں پر بھی لوگوں نے اسے کچھ اور سمجھ لیا. فرشتے الگ مخلوق ہیں جن میں حضرت جبریل ایک بہت اللہ کے معزز فرشتے ہیں، جبریل جو ہے. تو یہ ہولی اسپرٹ، یہ جنہیں انہوں نے یہ جو خدائی جن کی پوجا کی ہے، ایک خدا جو ہے وہ 3 شکلوں میں ظاہر ہوا، باپ بیٹا اور روح القدس. اس میں کہتے ہیں وہاں پر بھی ہے کہ روح القدس کا سایہ ہوا حضرت عیسیٰ پہ، وہاں سے ان کی منسٹری شروع ہوئی، یعنی نبوت شروع ہوئی. یہ بات تو وہاں پر بھی آ رہی ہے، یہ سب برابر تو نہیں ہے. بلکہ بائبل میں تو یہ ہے کہ جو کوئی کفر اگر کہیں ایک وقت ان کے خلاف رسول کے حضرت عیسیٰ کے خلاف کہہ دیا وہ تو معاف ہو جائے گا، روح القدس کے خلاف کہا تو معاف نہیں ہوگا. یعنی اسٹیٹس اونچا ہوا جس کے برابر رکھا ہوا ہے کہ یہ تینوں برابر ہیں. یہ روح القدس بہرحال الگ حقیقت ہے جس کی تفصیلات بہت ڈیٹیل ثبوتوں کے ساتھ میں، قرآن کی آیات کے ثبوتوں کے ساتھ میں پہلے تشریحات کے اندر آ چکا ہے. جہاں پہ یہ لفظ پہلے استعمال ہوا ہے اس کی تشریحات آپ کو مل جائیں گی اور وہ اپلوڈیڈ ہیں پہلے سے. ہم نے عیسیٰ کی مدد کی روح القدس کے ذریعے. اب روح القدس کے ذریعے مدد، اس کے یہ مدد کیا کیا ہوئی ان کی زندگی کے اندر خصوصی. ورنہ قرآن نے کہا کہ یہ روح کا نزول تو ہمارا ایمان لانے والوں پر بھی ہوتا ہے، خالی نبیوں پر نہیں. کہیں خالی روح لفظ استعمال کیا اور کہیں روح القدس. یہ وہ روح نہیں جسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں اس کی روح نکل گئی، اسے وہ نفس ہے جسے ہم لوگوں نے روح کہنا شروع کر دیا. نفس نفوس ہے، روح کی تو جمع ہی نہیں ہے کوئی. ارواح لفظ ہی نہیں قرآن میں کسی جگہ، ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں روحیں، ارواح. بہرحال وہ روح القدس کے ذریعے مدد کی. کہا کہ وہ حضرت مریم کے تھانے وہ روح جو تھی ہم نے بھیجا، تمثل لہا بشرا سویا، ایک انسان کی شکل میں روح ان کے سامنے وہ ظاہر ہو گئی جو اوریجنل روح تھی. وہاں وہ بھی سمجھیے رکھا ہے جبریل علیہ السلام کو. یہاں پہ ہمارے ذہن کے اندر جب روح القدس کا ترجمہ جبریل کر لیا، یہ وہاں سے ان کے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اب ان کی پیدائش غیر معمولی، باپ کے بغیر ایک کنسیپشن ہوا، فرٹیلائزیشن ہوا حضرت مریم کے اندر، اور حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور بڑھنا شروع ہوئے، پیدا ہوئے. ان کا دنیا سے جانا جو ہے وہ بغیر موت کے ان کو اللہ نے لے لیا. وفات ہوئی، موت نہیں ہوئی. وفات کے معنی پورا لے لینا، اور پھر وہ واپس آ سکتے ہیں، آئیں گے، بھیجا جائے گا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. تو یہ روح القدس کے ذریعے، یہ خصوصی مدد ہے جو روح القدس کے ذریعے ان کی ہے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ. لیکن جب یہ ہوتا تو یہ رہا کہ جب کوئی رسول تمہارے پاس آیا، اس سلسلے کی حضرت موسیٰ سے چلنے کے بعد اس سلسلے کی یہ آخری کڑی تھے. بنی اسرائیل کے اندر جو جگہ جگہ رسول بھیجے گئے اور بہت سے بھیجے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لاسٹ تھے. لیکن دیکھو کہ جب تمہارے پاس رسول آیا، سب کے ساتھ تم نے کیا بما لا تہوا انفسکم استکبرتم. تو تم گھمنڈ کرتے تھے، استکبار کرتے تھے، ان سے بڑے بنتے تھے. تمہارے اگر نفسوں کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی، تمہاری خواہش جو دلوں کی ہوتی تھی اس کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی تو نہیں مانتے تھے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. ان میں سے کچھ کو تم نے جھٹلایا اور کچھ کو تم نے قتل کیا. یہ لفظ قتل جو ہے اس کا وہ بڑا انکار کرتے ہیں یہودی. بڑی ان کے اوپر بہت کچھ، اس کے اوپر بڑے ان کے آرٹیکلز ہیں، یا بہت اس کے اوپر ان کے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے یہودی لوگوں نے، کہ ہمارے اوپر یہ قرآن الزام لگاتا ہے، اور عیسائیت بھی، کہ یہ ہمارے اوپر یہ عیسائی اور مسلمان الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے نبیوں کو قتل کیا. ہمارے ہاں بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے کبھی کسی نبی کو قتل نہیں کیا. اب عیسائی تو کہتے ہیں کہ دیکھو انہی کو کیا، صلیب دے دی حضرت عیسیٰ کو. بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو پہلی بات تو صلیب انہوں نے اپنے نزدیک دی، صلیب نہیں دی جا سکی. اسلام تو یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے. عیسائی کہتے ہیں نہیں، انہوں نے قتل کر دیا. وہ کہتے ہیں ہاں کیا، لیکن وہ جھوٹا نبی تھا، استغفر اللہ. وہ ان کو نبی نہیں مانتے سرے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. وہ کہتے ہیں جھوٹا دعویٰ تھا ان کا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے جھوٹے نبیوں کو تو کیا قتل، اوروں کو بھی کیا ہے، ہم نے انبیاء کو اس کے علاوہ قتل نہیں کیا. تو یہ تو عیسائیت اور یہودیت کا جھگڑا یہی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نہیں مانا ہوگا، یہ جھوٹے نبی ہیں، اور اپنے نزدیک انہوں نے صلیب تک پہنچا دیا ان کو. اور یہ لوگ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جو سب سے بڑے ہمارے خدا جو ہیں
ہمارا خدا اس کو قتل کر دیا، وہ صلیب پر چڑھا. وہی انہوں نے یہودیوں نے کیا، یہ بنی اسرائیل نے کیا. تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو اچھا حضرت ان کو کیا یحییٰ علیہ السلام کو. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وہ جو اس وقت حکومت وقت تھی، جو شاہ تھا اس نے اس نے اپنی سالی جو ہے ان کو بھی گھر میں ڈال لیا تھا. تو حضرت یحییٰ نے کہا کہ یہ غلط ہے، یہ جرم ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ گناہ ہے. تو اس جرم میں ان کو قتل کیا گیا، ان کا سر کاٹ کر اور تشت میں لا کر اس کے سامنے پیش کیا گیا. وہ جس کی محبت کی وجہ کے اندر وہ گرفتار تھا، جس کے اوپر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا، کہا انہیں قتل کیا. ان کا نہیں، یہودیوں نے نہیں کیا، یہ تو حکومت ان کی تھی، مشرکین کی تھی، بنی اسرائیل کی نہیں تھی. یہ درست ہے یہ بات، ان کا حکومت ان لوگوں کی تھی، نہیں کیا، یہ وہ شاہ وقت نے کیا اور وہ یہودی نہیں تھا، تو ہم نے نہیں کیا. ان کا قتل ہوا لیکن یہودیوں نے نہیں کیا، بنی اسرائیل نے نہیں کیا، یہ تم بلا وجہ ہمارے اوپر تھوپتے ہو. اور بہت سی چیزیں جن کے وہ مثالیں دیتے چلے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں کیا. یہ مسلمانوں نے اور عیسائیوں نے ہم پر جھوٹا الزام لگایا ہے، ان کی کتابوں میں ہمارے پر جھوٹا الزام ہے. کتابوں میں دیکھیے پہلے ہم اس کے اوپر آ رہے ہیں کہ صرف قرآن کی بات نہیں ہے، وہ تو دونوں کا انکار کرتے ہیں. کون نبی تھے اس پر ہم ابھی نہیں آ رہے کہ وہ، اس لیے کہ سب کے نام نہیں بتائے قرآن نے، بائبل نے بھی سب کے نام نہیں بتائے. تو وہ کون تھے، کون کون نبی یا رسول تھے کہ جن کے قتل ہوئے یا کیا گیا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہوا، یہ دا گاسپل آف سینٹ میتھیو، متی کی انجیل، یہ اس کی او جیروشلم او جیروشلم، جیروشلم جب بھی کہتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہوتی وہاں کے رہنے والے یہودی. یہ بائبل کے اندر جہاں جہاں بھی یہی آیا ہے تو اس میں خطاب وہی ہوتا ہے بنی اسرائیل. یو کل دی پروفٹس، تم یہی کرتے رہے ہو کہ نبیوں کو تم قتل کرتے رہے ہو. اینڈ اسٹون دی میسنجرز گاڈ ہیز سینٹ یو، تمہارے پاس اللہ نے جو رسول بھیجے تھے ان کو پتھر مارتے رہے، ان کو سنسار کرتے رہے. تو تم تو یہی کرتے رہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ ان کی زبان سے موجود ہے. ان کے بعد پھر سینٹ پال، جس نے عیسائیت کو بگاڑا، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کو خدائی کے درجے پر لے کے آیا، تو اس نے نام میں حضرت عیسیٰ کے بھی شامل کیا اس کے اندر اسی بات کو. یہ سینٹ پال کا اس قوم کے نام، یہ تھیسولوجینس جو ہیں ان کے نام سینٹ پال کا لکھا ہوا خط ہے. یہ سینٹ پال کو بھی نبی مانتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کا نبی، حضرت عیسیٰ کا رسول. تو سینٹ پال نے ان کے نام جو خط لکھا تھا یہ اس کے اندر ہے، the Jews who killed the Lord Jesus، انہوں نے خداوند جیزس کا قتل کیا یہودیوں نے، and the prophets، اور دوسرے نبیوں کا بھی، and also drove us out، اور ہمیں لوگوں کو بھی انہوں نے ہمارے گھروں سے نکالا. یہ تو اسی کا عبرانیوں کے نام جو کچھ لکھا تھا اس نے، یہ بھی ان کی مقدس کتاب کے اندر یا نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود ہے، بائبل کے اندر 1137. سم ڈائڈ بائی اسٹوننگ، کچھ جو ہے وہ ان کو پتھر مارے گئے، اس سے وہ ان کا انتقال ہوا، سنسار ہوئے. سم ور سوڈ ان ہاف، کچھ کو آرے سے چیرا گیا، دو ٹکڑے کر دیا گیا. اینڈ ادرس ور کلڈ ود اے سورڈ، کچھ کو تلوار سے گردن اڑا دی گئی کچھ کی. سم وینٹ اباؤٹ ویئرنگ اسکنز آف شیپ اینڈ گوٹس، ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ آپریسڈ اینڈ مسٹریٹڈ، اور کچھ جو تھے وہ ایسے گئے کہ ان کے اوپر ان کو کھالوں کے اندر لپیٹ دیا گیا، بھیڑ کی کھالوں کے اندر اور بکری کی کھالوں کے اندر ان کے اوپر ظلم کیے گئے، ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا. اور لیکن یہ جو ہے یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، جسے بنی اسرائیل اور یہودی مانتے ہیں، یہ ایک ریفرنس وہاں سے دے رہا ہوں. یہاں تک تو یہ تھا کہ مسلمان الزام لگاتے ہیں اور عیسائی الزام لگاتے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں یہاں پر، ہی ریپلائڈ اس نے جواب دیا، آئی ہیو بین ویری زیلس فار دا لارڈ گاڈ المائٹی، کہ میں تو خدا کا جو ہے وہ بہت زیادہ فرما بردار رہا ہوں اس کی باتوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے. یہ جو ہے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہاں پر نہیں ہے. جنہیں آپ کے یہاں مانا جاتا ہے الیاس، حضرت الیاس، ایلیا یا ایلیجا، یہ دو اس کے پروننسیشن آتے ہیں بائبل کے اندر. یہ وہ کہہ رہے ہیں اس جگہ، یہ کتاب کا نام ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، جسے یہودی یا بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں اس سارے حصے میں ایمان رکھتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کو. 1 Kings 19 چیپٹر نمبر 19 اور ورس نمبر 10. تو انہوں نے کہا، حضرت الیاس نے یہ کہا کہ مجھے دا اسرائیلیٹس ہیو ریجیکٹڈ یور کووننٹ، کہ اے خدا میں تو عمل کرتا ہوں لیکن یہ جو اسرائیلی ہیں انہوں نے اپنے وعدے
کی دھجیاں اڑا دی ہیں آپ سے جو کچھ وعدہ کیا تھا. ٹورن ڈاؤن یور الٹارس, اور جو قربانی کی جتنی جگہ تھیں ان کو سب کو انہوں نے اجاڑ دیا ہے. اینڈ پٹ یور پروفٹس ٹو ڈیتھ ود اے سورڈ, اور ان کی گردنیں تلوار سے اڑا دی جو نبی آئے تھے. آئی ایم دا اونلی ون لیفٹ, اس دور کے اندر اب صرف میں بچا ہوں. بہت سے نبیوں کی جو ابھی قریب کے دور کے تھے ان کی گردنیں اڑائیں, صرف میں بچا ہوں. اینڈ ناؤ دے آر ٹرائنگ ٹو کل می ٹو, اور مجھے بھی جان سے مارنا چاہتے ہیں. یہ گواہی حضرت الیاس کی زبانی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود ہے. وہ تو الزام لگاتے ہیں اس کے اوپر. تو بہرحال یہ ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حوالہ ہے, ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ ہے. تو قرآن اسے کہتا ہے کہ تم نے ان کے نام نہیں معلوم کون تھے. حضرت یحییٰ نہیں تھے, مان لیا ہم نے. حضرت عیسیٰ نہیں تھے, انہوں نے اپنی جانب سے قتل کر دیا, اللہ نے بچا لیا. انہوں نے تو کیا اپنی جگہ, اسے وہ مانتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کا نبیوں کو اگر ایک ہی کہتے تو ہم کہتے بھائی اللہ نے بچا لیا اپنے نزدیک, تو انہوں نے قتل کیا حضرت عیسیٰ کو. لیکن اس کے علاوہ قرآن کہتا ہے نبیوں کو اور بھی ہے. تو اس کے اس اور کے ثبوت خود ان کے اپنے یہاں موجود ہیں. وہ کون تھے ان کے نام ہمیں نہیں معلوم. نبیوں کے سارے نام جو ہیں وہ آئے نہیں, نہ قرآن نے کہیں دیے نہیں. وقالوا قلوبنا غلف, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ تو غلاف چڑھ گیا ہے. ورڈ یہ کہنا دلوں پر غلاف چڑھ گیا ہے, یہ خالی ایک ایلیگوریکل لینگویج ہے. اپنے لفظوں سے کوئی نہیں, الفاظ میں نہیں کہتا ہم نہیں مانتے. لیکن وقالوا قلوبنا غلف, بیکار باتیں. کیا یہ جو ہے کہ اب بس رہنے دو, ہمیں سننی نہیں تمہاری بات, تو تم کہتے رہو یہ بالکل فضول باتیں, ہم نہیں سن رہے. یہ ہے یہ کہنا کہ اب ہمارے اندر نہیں جائیں گی, اس غلاف کو کراس نہیں کریں گی. بل لعنہم اللہ بکفرہم, ان کے کفر کی وجہ سے ہوا یہ کہ اللہ نے ان کی پوری قوم کے اوپر لعنت جو ہے وہ مسلط کر دی. فقلیلا ما یؤمنون, ان میں بہت کم لوگ پھر ایمان لائے اور یہ ایمان لائیں گے. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا, اور جب اللہ کی کتاب ان کے پاس آئی, قرآن آیا اللہ کی طرف سے, ایک ایسی کتاب مصدق لما معہم, جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتی ہوئی آئی, اس کی پشٹی کرتی ہوئی آئی, اس کو ویریفائی کرتی ہوئی آئی. رمضان میں بڑی تفصیل سے ایک موضوع لیا تھا میں نے. رمضان کی راتوں کے اندر جو پروگرام ہوا کرتے تھے, کتابوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے. کتابوں پر, کتاب تو ایک قرآن ہو گئی, کتابوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے جب کہا گیا, وہ تفصیل سے بہت لیا تھا. قرآن کہتا ہے ان کتابوں میں گڑبڑ ہو گئی, لیکن قرآن کہتا ہے ان میں ہدایت اور نور ہے آج بھی. دونوں چیزیں, گڑبڑ بھی ہو گئی اور ہے بھی صحیح. قرآن ان سے کہتا ہے ان کو قائم کیوں نہیں کرتے, کہ جب تک تم کسی قل, یا ان سے خود کہو, ہم سے کہا تم کہو ان سے, قل یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لستم علی شیء, تم نرادھار ہو, تم کسی شے پر نہیں ہو, تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم, جب تک توریت کو قائم نہیں کرو, انجیل کو قائم نہیں کرو, وما انزل الیکم من ربکم, اور جو تمہارے رب کی طرف سے جتنے نازل ہیں انہیں قائم کرو. اگر قائم نہیں کرو گے تو تم بالکل نرادھار ہو, تم بیس لیس ہو, تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں. ہمارا تصور یہ ہے, جو ہمارے مذہب کا جو تصور بن گیا دین سے ہٹ کر, ہمارا تصور یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ اسے چھونا بھی منع ہے, کہیں استعمال کرنا بھی جرم ہے. ہم سے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ان سے کہو کہ قائم کیوں نہیں کرتے ان کتابوں کو. اور یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی تھی, 5ویں سورت کی. نزول کی ترتیب میں ریویلیشن کی جو اللہ کی طرف سے اترا, یہ بالکل بہت آخر کے حصے میں نازل ہوئی, یعنی بہت ایک آخری طور پر فائنل اسٹیبلشڈ ایک بات, کوئی شروع کے دور کی بھی نہیں ہے, کہ ان سے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے کہو کہ اس کو توریت کو قائم کرو, انجیل کو قائم کرو, اور ان کتابوں کو جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں ان کی قوموں سے جو انہیں مانتی ہیں ان سے کہو اسے قائم کرو تم, ورنہ نرادھار ہو, ورنہ تم بیس لیس ہو. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ بہت واضح بات ہے, اس لیے کہا گیا کہ ان میں ہدایت اور نور آج بھی ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کو مٹا نہیں سکے, ہٹا سکتے تھے, اللہ نے حفاظت کی. جیسے اور چیزیں ہٹا دی, اسے ہٹا سکتے تھے نا, نہیں ہٹایا. وید میں سے نہیں نکال سکے, توریت میں سے نہیں نکال سکے, انجیل میں سے نہیں نکال سکتے, نہیں نکال سکے. قرآن نے اس کی گواہی دی, اس کے بعد نکال دیتے, اب نکال دیتے, اب بھی نہیں نکال سکے. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, یہ توریت اور انجیل میں لکھا ہوا اس نبی کا ذکر جو ہے وہ پاتے ہیں اپنے پاس, اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں. اس کے بعد نکال دیتے, اس کے بعد بھی نہیں نکال سکے, اس سے پہلے بھی نہیں نکال سکے تھے, ان چیزوں کو ہٹا دیتے. اللہ نے حفاظت کی, اپنے توحید کی بھی حفاظت کی, اپنے رسول کی خبروں کی بھی حفاظت کی, نہیں نکالی جا سکی. اس کی صحیح
اب قائم کرنا کیا ہے؟ قرآن نے یہ کہا، سورہ بقرہ کی آیت 121، قرآن نے کہا کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو بھی کتاب بھیجی ہم نے، اس کے بعد یتلونہ حق تلاوتی، ان میں سے جو اس کی تلاوت کا حق ادا کریں گے، یہ شرط ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہ اس رسول میں، اس کتاب میں ایمان لائیں گے، قرآن میں۔ جن کو کتاب دی گئی وہ اگر اپنی کتابوں کی تلاوت کا حق ادا کریں گے تو ایمان لائیں گے۔ وہ حق ادا کرنا کیا ہے ان لوگوں کا؟ وہ وہی ہے، قائم کرنا۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ تصدیق کرتا ہے کہ کاٹا نہیں ہے، قرآن نے رشتہ جوڑا ہے، ان سے کٹنے کا نہیں، یونیورسلی ان کو ساتھ لے کر چلو، ان کو لے کر چلنے کا رشتہ جوڑا ہے، تصدیق کا رشتہ جوڑا ہے، ویریفیکیشن کا رشتہ جوڑا ہے۔ لیکن وہ تو خود مانتے ہیں، خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں تبدیلیاں ہو گئی، ان کے اسکالر سب مانتے ہیں کہ ان میں چینجز ہو گئے، قرآن بھی کہتا ہے ہو گئے۔ پھر قرآن ہم سے ایمان لانے کو کیوں کہتا ہے؟ قرآن یہ کیوں کہتا ہے ان سے کوئی سے قائم کرو؟ قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ یہ اپنی تلاوت، اس کی تلاوت کا حق ادا کریں؟ قائم کرنا، تلاوت کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ کہ اس میں جو چیزیں گڑبڑ شامل ہو گئی ہے اسے ہٹا کر جو آج بھی نور ہدایت ہے اس پر عمل کرو گے، یہ ہے اس کو قائم کرنا۔ وہ کیسے کریں گے؟ ان کے پاس ان کوئی کسوٹی نہیں بچی، قرآن کسوٹی ہے۔ ہم بتائیں گے انہیں کہ کون سی چیزیں غلط شامل ہو گئیں، اور ثابت کر کے بتائیں گے، ایسے ہی نہیں، دعویٰ نہیں ہوگا، اور ثابت کیا جا سکتا ہے یہ چیزیں غلط شامل ہو گئی، یہ اوریجنل ہے۔ جتنا حصہ قرآن سے ویریفائی ہوگا وہ اوریجنل ہے، باقی جو کتنا قرآن سے ٹکراتا ہوگا اس کے خلاف جائے گا ایمانیات کے، وہ چیزیں لوگوں نے گتا دی۔ تو اس لیے اسے باقی رکھا، قرآن نے تصدیق کا رشتہ جوڑا اور کہا کہ وہ جو تمہارے پاس آئی یہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اور تم تو پہلے یہ دعائیں کیا کرتے تھے، جب یہ رسول نہیں آئے تھے تو ان کے انتظار میں تھے کہ وہ آئے گا، تو پھر اس کے ہم مانیں گے اور پھر ان لوگوں کو ڈومینیٹ کریں گے، ان کے اوپر ہماری فتح ہو جائے گی، انہیں جیت لیں گے۔ اس سے پہلے تو تم بڑے انتظار کرتے تھے اس رسول کا۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پھر وہ آیا، جب آ گیا تو اسے پہچانا، پہچاننے کے بعد انکار کیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ وہ آیا، انکار کیا، تاریخی گواہیاں موجود ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، پھر انکار کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ نے گواہی دی، یہودی عالم کی بیٹی تھی، کہ ان کے باپ اور چچا کے اندر آپس میں بات ہو رہی ہے، جو مل کر آئے تھے باپ جو تھے حبیب بن اخطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ سنا کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ آنے والا تو تھا، ہم انتظار میں ہیں۔ مل کر آئے تو آپس میں باتیں ہو رہی ہیں۔ پوچھا انہوں نے، ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا ہے، کیا پتہ لگا کر لائے؟ کہ خود اللہ کی قسم کھائی، اللہ کی قسم یہ وہی رسول ہے جس کا ہمیں انتظار تھا۔ تو پھر ان کا ارادے کیا ہے؟ یعنی یہ سوال ہی کیا ہوا، ارادے کیا ہے؟ وہ تو کھٹ سے پھر یہ ہوتا کہ چلو، پھر کیا سوچا، کیا ارادے کیا ہے؟ پھر قسم کھائی، اللہ کی قسم آخر وقت تک مخالفت کریں گے، ہم تو یہ سمجھتے تھے ہم میں سے ہوگا، یہ نکلا بنی اسماعیل میں سے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، اس کی تو مخالفت کرنی ہے۔ تو یہ تھا کہ تم پہچاننے کے بعد تم نے انکار کیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے کفر کرنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ بے سمجھترو بھی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، ان کو یہ بڑا برا سودا ہے جو کچھ انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا، اور جو کفر کرتے ہیں بڑا برا سودا کیا، اور یہ کیا چودراہٹ کی وجہ سے، یہ کیا آپس ضد کی وجہ سے، بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ، یہ ضد کی وجہ سے کہ یہ ان میں آیا، ہمارے اندر آتا، یہ ضد اس میں سے، یہ نسلی کہ ہماری جاتی میں ہوتا، ہماری قوم میں ہوتا، یہ جاتی بات وہاں پر تھا۔ قرآن نے، اسلام نے اسے صاف کیا، کہ تمہارے اندر یہ ضد کہ اللہ اپنی فضل سے جس پر چاہے جو کچھ بھی نازل کرے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، اس پر تمہیں دے دے کہ ان میں ہم میں سے ہوتا تو ہم مان لیتے۔ اس کا ایک جواب دیا قرآن نے اس کے بعد، فباؤ بغضب علی غضب، غضب در غضب کے اندر اللہ کے آتے چلے گئے۔ ایک پوری تاریخ ہے ان کی ذلت کی، بڑی لمبی تاریخ ہے بنی اسرائیل کی، ایک وقتی ریپریو ملا ہوا ہے، اس کو بھی قرآن نے بتایا، کبھی کبھی ملے گا، ذرا سا مہلت ملے گی، یہ تاریخ کی بڑی چھوٹی سی مہلت ہے، 40-50 سال، کہا کبھی کبھی ملے گی مہلت، کہا اللہ یہ اس کے اندر ان کے اوپر یہ لاد دی گئی ذلت و مسکنت، اللہ
سوائے بحبل من اللہ وحبل من الناس. کبھی وہ ذرا سا اللہ کی باتوں کو مان لیں گے, ان کو پھر اس وقت مہلت ملے گی. وحبل من الناس, کہیں کہیں لوگوں کی, دنیا کے انسانوں کی پناہ کبھی کبھی ملے گی. دنیا کے انسان ذلیل کرتے رہتے ہیں, کبھی کبھی دنیا کی کچھ حکومتیں, کچھ انسان ان کو کبھی کبھی پناہ دیں گے. ان پر وہ غضب در غضب کے شکار ہو گئے. وللکافرین عذاب مہین, اور ایسے کفر کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا اس پر ایمان لاؤ, تو کہتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے ہم تو بس وہی مانیں گے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ, اور اس کے علاوہ جتنا ہے اسے نہیں مانیں گے, بعد والا نہیں مانیں گے, انجیل کو نہیں مانیں گے, قرآن کو نہیں مانیں گے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ, ارے یہ اس کی تصدیق کر رہا ہے, یہ ایک سیریز ہے, سلسلہ ہے, اس کے بعد بھی نہیں مانتے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تو ان سے کہو اسے نہیں مانو گے تم, جو تمہاری طرف آیا اسے مانو گے, اب پھر نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے, انہیں جھٹلاتے تھے اور قتل کرتے تھے, تو تم تو یہ ماننے والے لوگوں میں سے نہیں ہو. جو ہماری طرف بھیجا گیا, تمہاری طرف جن نبیوں کو بھیجا گیا تم نے قتل کیا انہیں, تو ان کو کیوں قتل کیا گیا؟ وہ تو تمہاری طرف آئے تھے, بنی اسرائیل میں آئے تھے. خود بنی اسرائیل کے رسول گواہی دے رہے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. خود ان میں سے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں حضرت الیاس جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل نے نبیوں کو قتل کیا. کہا تم, یہ تو پھر ایسا ہوا کہ وہ قوم جو ہے وہ معذول کر دی گئی, ختم ہو گئی. یہ ہے تمہاری چارج شیٹ اور یہ ہے تمہاری داستان. ہم آیت نمبر 91 تک پہنچے, 91 تک سورہ البقرہ کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت 92 سے پھر شروع کریں گے آئندہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام